محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات سامعین محترم، ماہ محرم الحرام جس میں خاص طور سے اہل بیت اطہار کا ذکر و تذکرہ ہوتا ہے اور وہ سب کرتے ہیں، لیکن ان کے کرنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو موافقت میں ذکر کرتے ہیں، یعنی جو اہل بیت اطہار کے کمالات بیان کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے جو مناقب ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئے ہیں انہیں بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی افضلیت اور اعلیٰ مرتبہ ان کا بیان کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بیان کرنے والا دوسرا طبقہ بھی ہوتا ہے جو ان کی شان بیان نہیں کرتا ہے، جو ان کے مراتب بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا ہے ان کی کمیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کے اجتہاد کو، جو اجتہاد کسی وجہ سے عام طور سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر اسے بیان کر کے انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ذکر دونوں کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر خاص طور سے ماہ محرم الحرام میں دونوں طبقے کرتے ہیں. اب جب ذکر کرنا ہی ہے تو پھر وہ ذکر کرو جس ذکر کو کر کے تمہارے ایمانوں کے اندر تازگی پیدا ہو، کیونکہ ان حضرات کا ذکر یقیناً تمہارے ایمان کو تازگی دیتا ہے. لیکن کب؟ جب اس تذکرے کو صحیح ڈھنگ سے کیا جائے، اور اگر غلط ڈھنگ سے کیا جائے تو پھر ایمان کمزور ہونے کی وجہ بھی بنتے. آج خاص طور سے اب جو دور چل رہا ہے اس میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہنے والے ہیں، خود کو ایمان والا کہنے والے ہیں، آپ ان کا نام پتہ کریں گے تو وہ نام بھی مسلمانوں والا ہوگا، ان کے باپ دادا کا نام پتہ کریں گے وہ بھی مسلمانوں والا ہوگا، لیکن ان کی زبانوں پر جو گفتگو ہوگی وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں والی گفتگو نظر نہیں آئے گی. اور ان باتوں کو سن کر آپ بڑے مجبور ہو جاتے ہو، دل کرتا ہے کہ ان کے خلاف کچھ کہا جائے. آپ کا دل اندر سے بہت پریشان ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، مگر پھر آپ حالات پہ غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا. پہلے مذہب کے اوپر، چاہے وہ کوئی سا مذہب صحیح، اس کے اوپر جو آوازیں اٹھاتے تھے لوگ مخالفت میں، وہ غیر لوگ اٹھاتے تھے. مثال کے طور پر مذہب اسلام کے اوپر اگر کوئی آواز اٹھائے گا مخالفت میں تو وہ غیر مسلم اٹھائے گا. غیروں کے مذہب کے اوپر اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو وہ دوسرے مذہب کا ہوگا.
اپنے ہی مذہب کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جاتی تھی. کیوں؟ اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ یار ہم اپنے ہی مذہب پہ آواز اٹھا رہے ہیں. جس مذہب سے ہم اپنے آپ کو جڑا ہوا اور وابستہ سمجھ رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اسی مذہب کے بانی کے اوپر، اسی مذہب کے رہبر کے اوپر، اسی مذہب کے جو ایسے حضرات ہیں جن سے مذہب کو ترویج و اشاعت ملی، انہی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یہ ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی تھی. مگر دور حاضر میں ایک عجیب سا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. جسے دیکھو وہ اپنے مذہب کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کی ہمت کو داد دے رہے ہیں کہ بھائی تمہاری ہمت کو سلام کہ تم نے مذہب کے اندر رہتے ہوئے مذہب کی خرابیوں کو، مذہب کی برائیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ان کی باتیں سننی بھی پڑتی ہیں اور اپنے آپ کو مجبور ہو کر برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. آئے دن یہ چیزیں اب عام ہو گئی. کبھی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو اپنے مذہب کے بارے میں سینکڑوں طرح کی برائیاں پیدا کر دیتا ہے. دیگر مذاہب کے اندر ایسا ہوتا رہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، وہ جن کے مذہب ہیں وہ جانیں. حالانکہ ہم اس بات کی طرفداری میں کبھی نہیں رہے کہ آپ اپنے مذہب کی برائیوں کو اجاگر کر رہے ہیں. یہ حال ایسا ہی ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنی بہن کی، اپنے بھائی کی برائیاں کر رہا ہوں. کوئی بھی عقل مند ذی شعور انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا اور اس سے کہے گا تو کیسا بے شرم انسان ہے، تو اپنی ماں کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، اپنے باپ کو برا بتا رہا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو پہلے اس بات کو تو سمجھ تو لے، پہلے اس بات کو جان تو لے، پہچان تو لے. تجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود تو برائیاں نکالنے میں لگا ہوا ہے. کس بات کی وجہ سے؟ کہ اگر میں اپنے گھر والوں کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو میرے پڑوسی خوش ہو جائیں گے. یہی حال آج عام طور سے وہ لوگ جو خود کو لبرل کہتے ہیں، جو خود کو تھوڑا پڑھا لکھا مانتے ہیں اور اپنی پڑھائی لکھائی کو پتہ نہیں کس لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں، مگر حیرت اس بات کی ہوتی ہے یہ کون سی تعلیم ہے، یہ کون سی تربیت ہے جو آپ کو اپنوں میں ہی کمی نکالنے پر مجبور کیے ہوئے. میری تقریر آج ان باتوں کی طرف ہی ہے کہ آپ غور کریں، ہم غور کریں آخر یہ ہو کیوں رہا. اور یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آپ حضرات کے سامنے موقع سے آتی رہتی ہیں، کیونکہ آج ہر انسان انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہے. وہ اتنا اپنے ماں باپ سے کنیکٹ نہیں ہے، اتنا اپنے بھائی بہن سے کنیکٹ نہیں ہے، اتنا اپنے بڑوں سے کنیکٹ نہیں ہے، اتنا اپنے بچوں سے کنیکٹ نہیں ہے جتنا وہ اس دور کے اندر فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ ان چیزوں سے کنیکٹ ہے. اور وہ آئے دن یہ چیزیں دیکھ رہا. ایک شخص اٹھتا ہے جس نے ایک زمانے تک مذہب اسلام کے اندر رہ کر سارے کام کیے اور پھر
دنیا داری کے لیے، چند ٹکوں کے لیے ایک ایسی بات کہی جسے لوگوں نے سنا، کچھ لوگوں نے اس کی واہواہی کی، اسے لگا کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا کام ہے، پھر اس نے اگلی بات کہی، پھر تیسری بات کہی، پھر ایسے باتیں ہوتی چلی گئی، بجائے اس بات کے کہ کوئی اسے یہ سمجھاتا کہ اگر تجھے تیرے مذہب کے اندر کمیاں دکھائی دے رہی ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کر کہ مذہب کو چھوڑ۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، مذہب اسلام کا ماننے والا کہہ رہا ہے، اور تجھے مذہب کے بانی کے اندر، مذہب کے رہبر کے اندر جو مذہب اسلام کا سب سے بڑا رہبر اور بانی ہے، یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، تجھے اسی کے اندر کمی دکھائی دے رہی ہے، تو سب سے پہلے تو اس بات کا اعلان کر کہ بھائی میرا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ تو جیسے ہی اس مذہب کے بانی کے خلاف زبان پر بات لانا تو بہت دور کی بات، دل کے اندر تیرے کوئی چھوٹی سی کمی بھی آئی، چھوٹی سی کوتاہی بھی آئی، تو تجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے آپ ایمان سے ختم ہو گیا، اسلام سے تیرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایمان اسی کا مکمل مانا جائے گا، وہی کامل ایمان والا مانا جائے گا کہ جس کی نظروں کے اندر، جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت جو ہوگی وہ نہ مال کی ہوگی، نہ جان کی ہوگی، نہ اولاد کی ہوگی، بلکہ سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور جس انسان سے محبت ہوگی اس انسان کے بارے میں آپ کمی نہیں نکال سکتے، کمی نہیں نکال سکتے۔ ہاں اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، ایک انسان آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، یہ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، آپ کے جیسا ہے، آپ کے جیسا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات ایسی دکھائی دے رہی ہے تو آپ اس سے کہیں گے کہ بھئی تمہارے اندر یہ کمی ہے، یا تو آپ اس بات کو واضح کریں کہ آخر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر نہیں کر پائے آپ تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم آپ کی اس بات کے خلاف پھر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے۔ اب ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی صفائی میں اس بات کے بارے میں کچھ کہے، مگر حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ تم جانتے کچھ نہیں، تم میں اور ان میں زمین آسمان تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اس سے 1000 لاکھ گنا فرق ہے، اور تم کمیاں کوتاہیاں ڈھونڈ رہے ہو، اور اس کا جواب یہ دے رہے ہو کہ بھائی اگر کوئی کمی ہوئی ہے کسی سے تو اس کمی کو ماننا چاہیے۔ تو کمی تم بتاؤ گے، کوتاہی تم بتاؤ گے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تم نبی کے بارے میں کمی کوتاہی کی بات کرو گے، تم فیصلہ کرو گے اس بات کے اوپر؟ تمہارے پاس اتنا علم آ کہاں سے گیا کہ تم کبھی نبی کے بارے میں، کبھی نبی کے ازواج کے بارے میں، کبھی نبی کے اہل بیت کے بارے میں، کبھی نبی کے صحابہ کے بارے میں، تم اپنی ناپاک اور گندی زبان کو استعمال کر رہے ہو یہ کہہ کر کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا، اگر یہ کام ایسا نہیں ہوتا تو درستگی پیدا ہو جاتی۔ کیا تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ عقل مند نہیں تھے؟ کہ ان کے پاس علم نہیں تھا؟ کہ ان کے پاس سمجھ نہیں تھی؟ کہ ان کے پاس جانکاریاں نہیں تھی؟ اور ساتھ ساتھ آپ ایسے بیہودہ کلمات، اور وہ بھی کب سے؟ جب سے آپ کو ایسے کلمات دہرانے کے لیے کچھ انعام مل رہا ہے،
آپ لوگوں کی نظروں میں بنے رہیں، آپ لوگوں کی نظروں میں جانے اور پہچانے مانے جاتے رہیں، صرف غرض اور مقصد یہ آئے دن. اور پھر ہمیں تو افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ جہاں ہماری حکومت ایک طرف یہ جملے بار بار کہتی ہے، علل اعلان کہتی ہے کہ ہماری حکومت، ہماری سرکار ایسی ہے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، ملک کے اندر جتنے رہنے والے لوگ ہیں سب کے حقوق کی ادائیگی کرتی ہے، ایک نظر سے سب کو دیکھا جاتا ہے. مگر جب ہم اس بات کو زمینی استر پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے یہاں تو بہت بڑا فرق ہے. ایک شخص مذہب کے بانی کے لیے نہیں، مذہب کے گرو کے لیے نہیں، ایک عام انسان کے لیے یا ایک عام مذہب کے تھوڑا بہت جانکار رکھنے والے کے لیے اگر ایک جملہ اپنی زبان سے ایسا نکال دے جو ان کی نظر میں نازیبا ہو، حالانکہ وہ جملے غلط نہیں، وہ جملے اپنی جگہ درست، کہنے والا ان جملوں کو اپنے الفاظ میں درست کرنے کا حوصلہ اور مادہ رکھتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے آدیش یہ ہوتے ہیں اسے فوراً اٹھاؤ، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائیاں کرو. کہا اس نے مذہب کے بارے میں، اور اس کے خلاف وہ ایکٹ لگا دو جو دیش کے خلاف لگتے ہیں، اور نہ صرف اسے سزا دو بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی سزا دو، اس کے باپ دادا کو بھی سزا دو، اس کا گھر بار سارا اجاڑ کر کے پھینک دو. لیکن وہی کام جب کوئی دوسرا انسان کرتا ہے جو دوسرے مذہب کا ہے اور وہ مذہب اسلام کو یا دوسرے اپنے مذہب کے علاوہ کسی مذہب کو وہ کچھ بھی کہہ دے، مذہب کے رہنما کے خلاف وہ کچھ بھی کہہ دے، غلط سے غلط الفاظ اپنی زبان کے اوپر لے آئے، برے سے برے طریقے سے کہہ دے، علل اعلان کہہ دے، اس کے خلاف ایک آواز نہیں اٹھے. اور اگر جن کے دلوں کے اندر مذہب کی محبت ہے، مذہب کے رہنما کی محبت ہے، جب وہ اس بات کو اٹھانے کے لیے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے نبی کے صحابہ کے خلاف، ہمارے نبی کی ازواج کے خلاف، اہل بیت کے خلاف ایسے ایسے غلط جملے کہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے رہے ہیں، ہم آپ سے گزارش یہ کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے حاکم ہیں، ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں اس بات کی کہ ہم اور چیزیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے مذہب کے بے رہنما کے خلاف، حضور کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں، ہمارے نبی کے صحابہ کے بارے میں، ہمارے نبی کی ازواج کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسے نازیبہ کلمات کہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس قانون کی طاقت ہے، آپ ایسے شخص کو سزا دیں تاکہ دوسرا کوئی انسان اپنی زبان پر ایسے جملے نہ لائے. تو پھر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو شکایت کرانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی شکایت قبول کرنے کو نہیں، ایک ایف آئی آر کوئی درج کرنے کو تیار نہیں ہو رہا. جس جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر وہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، جبکہ اس کے برخلاف ہندوستان کے ایک آخری کونے کے اوپر کوئی کچھ کہے اور ہندوستان کے دوسرے کونے پر اگر کوئی ایک چھوٹا سا بچہ ایک ایف آئی آر درج کرائے تو اس کی ایف آئی آر فوراً درج ہوتی ہے اور اس کی ایف آئی آر کے مطابق قانونی کارروائی شروع ہو جاتی. اس قانونی کارروائی کے اندر جو بھی کچھ اخراجات ہونے ہیں وہ سارے حکومت برداشت کرنے کو تیار ہے. حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ ایسے لوگ کہ جن سے نہ تو سماج کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے
اور نہ ہی مذہب کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ چلیں صاحب، ایسا کوئی انسان ہے کہ صاحب بہت بڑا سماجی آدمی ہے، سماج کو اس نے بہت اچھے راستے دکھا دیے، سماج کے غریب بچوں کے لیے وہ بہت بڑے کام کر رہا ہے، سماج کی بیواؤں کے لیے وہ بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ ایسے لوگ جو کسی لائق نہیں ہیں، انہیں کسی لائق بنانے کے لیے وہ سماجی استر پر کوئی کام کر رہا ہے، ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ایسی باتیں شوبھا نہیں دیتی کہ وہ پھر نبیوں کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں ایسے کلمات ہیں۔ اور پھر وہ انسان جن کی اپنی کوئی پہچان نہیں، دو کوڑی کی ان کی اوقات، اس سے زیادہ انہیں کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، کس کس قسم کے غلط غلط عیبوں کے اندر وہ ایک بار نہیں کئی بار مسلط پائے جانے والے لوگ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی گندی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا بھونکنے کو تیار ہیں، اور سب سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ایک آواز کہیں اس بارے میں حکومت یہ فیصلہ نہیں لے رہی کہ بھیا ان کے خلاف بھی کوئی قانون بنایا جائے، اور یہ آئے دن کا ہو گیا ہے۔ یہ کوئی اب یہ نہیں ہوا کہ 20 سال میں 25 سال میں کہیں کوئی ایسا شخص اٹھے گا، نہیں، اب تو یہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی بھی انسان، گندی نالی کا گندا کیڑا اٹھ کر کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے جو حقیقت میں گندا ہے، جسے کوئی پاس بٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنی زبان سے ایسے کلمات کہے، اب اسے اچھے پڑھے لکھے لوگ اپنا سر پہ بٹھانے کو تیار ہیں صاحب، اپنا باپ ماننے کو تیار ہیں۔ اس نے بات جو کہی ہے وہ بہت اچھی کہی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کے خلاف کہی، اس مذہب کے خلاف کہی ہے جس مذہب کے اندر نفرت نام کی چیز ہی نہیں ہے، اور اس ڈھنگ سے کہی جا رہی ہے بات کہ دیکھنے اور سننے اور سمجھنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو نفرت پھیلا رہا ہے، جبکہ مذہب اسلام سے زیادہ محبت کائنات کی تاریخ اس بات کی گواہی ہے کہ مذہب اسلام سے زیادہ محبت نہ کسی نے کبھی پھیلائی، اور نہ ہی مذہب اسلام کے برابر کوئی محبت پھیلا سکتا۔ آپ بتائیں، میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہے کہیں ایسی محبت کہ مسجد میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، دروازے پر جب پہنچے تو عورتیں اپنے بچوں کو لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں، وہ عورتیں جن کا مذہب اسلام نہیں، وہ عورتیں جن کی نظر میں مسجد جو ہے وہ ان کے دھرم کا دھرم استل نہیں، قرآن جن کی کتاب نہیں، مسجد کے امام جن کے امام نہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو لے کر مسجد کے دروازے کے اوپر آ کر کھڑی ہوئی ہیں کہ اس بچے کے اوپر دم کر دو، آپ دم کر دو گے تو ہمارا بچہ درست ہو جائے گا، ٹھیک۔ یہ ان کی طرف سے عمل۔ اب اس کا رد عمل دیکھیں، ایک بھی مسجد کا امام یا ایک بھی مسجد کا مولانا کبھی آج تک آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہہ دے کہ بھائی تم دم کروانے کیوں آئی ہو، تمہارا کیا کام ہے، تم تو دوسرے مذہب کی ہو، جاؤ اپنے مذہب والے کے پاس، وہاں پر جا کر دم کرا لو۔ ایک بھی آپ ایسا شخص نہیں دکھا سکتے جو یہ کہتا ہو کہ تم ہمارے پاس دم کرانے کو کیوں آئی ہو، ہمارے پاس پانی پڑوانے کو کیوں آئی ہو، تمہارے پاس تو اپنے بہت سارے ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں جا رہی، ایک بھی ایسا کہنے والا نہیں۔ اور اسی کے برعکس میں ساری دنیا کی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن عام طور سے جو بات میں نے دیکھی اور تجربے کی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی کسی مسلمان کو مندر کے باہر یا گردوارے کے باہر یا گرجا کے باہر اپنے بچوں کو لے کر کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس بات کے لیے کہ میرا بچہ بیمار ہے، اے مندر کے پجاری اس کے اوپر دم کر دو، اے گردوارے کے پادری اس کے اوپر دم کر دو۔ ایک جگہ آپ کو ایسی تاریخ نہیں مل سکتی۔ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو جو گندے ہیں، جن کا مقصد صرف نفرت پھیلانا ہے،
نفرت پھیلانا ہے، دوسرا مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ نفرت پھیلے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں ہوں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف آوازیں بلند ہوں۔ گورنمنٹ اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ قوم، یہ لوگ انہی چیزوں کے اندر الجھے رہیں جو ان کے اصلی حق ہیں، ان کی طرف وہ سوچ بھی نہ پائیں، وہ سمجھ بھی نہ پائیں، وہ فکر بھی نہ کر پائیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں حکومت سے، ہمیں حکومت سے مانگنا کیا ہے، ہمیں حکومت سے چاہنا کیا ہے، وہاں تک وہ سوچ بھی نہ پائیں۔ اپنی انہی مسئلوں کے اندر وہ لڑتے جھگڑتے رہیں اور اسی میں اپنی زندگی ختم کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ہم کیا کریں پھر؟ ابھی اس ہفتے میں کئی لوگوں نے مجھ سے کہا، بولے وہ جانور جیسی شکل کی عورت بھی اسے کہنا عورتوں کی توہین ہے کہ وہ ایسے ایسے حضور کے بارے میں کہہ رہی ہے، آپ کیا اس کے خلاف آواز اٹھانے کا پلان بنا رہے ہیں؟ میں نے کیا کرو گے آواز اٹھا کر؟ آواز اٹھانے والوں نے تیاری کی، پلان بنائے گئے، جب ایپلیکیشن لے کر پہنچتے ہیں وہ ایپلیکیشن قبول نہیں کی جاتی، ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، منع کر دی جاتا ہے کہ یہ آپ کا آپس کا مسئلہ، اسے پکڑو، ہمارے پاس مت لاؤ اس کو۔ جب یہ سوچا کہ تھوڑے بڑے پیمانے پر ایک احتجاجی شکل، ایک دھرنے کی شکل پیش کر کے حکومت کو آگاہ کریں، حکومت پہلے پرمیشن دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور عین موقع پر وہ پرمیشن کینسل، کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی پردرشن نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو ایسے کاموں کو کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ میرا کچھ نہیں ہونے والا، تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہمارا طریقہ کار کیا ہو؟ ایک چیز تو یہ کہ اللہ سے دعا کر، اس کے علاوہ تو کوئی اس سے بڑا تو ہتھیار کوئی ہے نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ مومن کا سب سے مضبوط اور سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایسے لوگوں کو جتنا زیادہ آپ نظر انداز کر سکتے ہیں کریں۔ اس دور کے اندر اس سے بہتر علاج ان کا کچھ نہیں ہے، جتنا نظر انداز کر سکے۔ ہم نے اس کے اثر دیکھے ہیں، ابھی اتنے لوگ ہیں، ابھی ایک بات کوئی آپس میں یا کسی بارے میں کوئی کہے اور اس بات کے اوپر زیادہ لوگ جب آوازیں اٹھائیں گے تو وہ بات زیادہ لوگوں میں پھیلے گی، اور اگر کہہ کر آپ نے اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا تو دوبارہ پھر ایسی حرکت کرے گا، پھر آپ نے نظر انداز کر دیا پھر کرے گا۔ جب 2-3 دفعہ میں دیکھ لے گا کہ میری اس حرکت کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنا طریقہ بدلے گا۔ ہر کسی کی اپنی سمجھ ہے، لیکن جو دور حاضر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جتنا زیادہ نظر انداز آپ کر سکتے ہو اتنا نظر انداز کرو، کیونکہ جب ایسے لوگوں کو نظر انداز آپ کر دو گے، انہیں کسی چیز میں گنو گے ہی نہیں، ان کا نام زبان پہ لاؤ گے ہی نہیں، ہوگا کوئی؟ ہمیں کیا پتا، دنیا میں نہ جانے کتنے ہیں۔ کل ایک صاحب مجھے ملے، وہ غیر مسلم تھے، میں نے ان سے کہا وہ کیا، کہاں، کیوں؟ کمال ایسی چیزیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی بڑی اچھی، بولے جتنا ایسی باتوں کے اوپر آپ توجہ رکھو گے نا، دل پریشان بھی ہوگا اور ذہنی طور کے اوپر آپ الجھن میں رہو گے۔ ایسی چیزوں کو جب آپ بالکل ذہن سے نکال دو گے ایک طرف، اور آپ ایک بات یاد رکھو، جس کی عزت اللہ بڑھائے، ہے کسی کے اندر طاقت جو اس کی عزت گھٹ جائے گی؟ بولیں۔ حد تو یہ ہے کہ جتنی لوگوں نے گرانے کی کوشش کی اسلام کی عزت، مسلمان کی عزت، صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت، ازواج کی عزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، جتنے لوگوں نے گرانے کی کوشش کی، اللہ جل شانہ و عما نوالہ نے اتنی ہی زیادہ عزت عطا فرمائی۔ یہ چند گندی نالی کے گندے کیڑے
جو اپنی گندی زبانوں سے کچھ بھونکتے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اگر ایک شخص اسلام کے بارے میں کچھ غلط کمنٹ کرتا ہے، اسی پل دوسری جانب پڑھے لکھے لوگ اسلام کی تعریف میں ایسے کلمات کہتے ہیں جو ان کے برے کلمات سے 1000 گنا بہتر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری توجہ وہاں تک جاتی نہیں ہے، ہم تو انہی گندی لوگوں کے گندی باتوں کو سن سن کر اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی۔ آپ ایک بات بتائیں، آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ظاہری ہے، اسلام اور نبی کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام ابو جہل ہے، آتا ہے حضور کی بارگاہ میں، کہتا ہے اے محمد کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تم سے برا کوئی شخص نہیں دیکھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تمہارے چہرے سے زیادہ برا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کتنا برا لگا گا نا؟ صحابہ کے سامنے ایسا جملہ، فوراً جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو وہیں پر موجود ہیں، آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا بلکہ یہ کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے چہرے سے زیادہ حسین چہرہ کوئی سا نہیں دیکھا، میں نے آپ کے چہرے سے خوبصورت چہرہ کوئی سا نہیں دیکھا۔ اب یہ بتاؤ لوگ ابو بکر کی بات مانیں گے ابو جہل کی بات مانیں گے؟ ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ ہم ان گندے لوگوں کی باتوں کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور جو اچھے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پہ توجہ نہیں ہے۔ جس دن ہم نے اس بات کے اوپر عمل شروع کر دیا، ان گندے لوگوں کی باتوں کو ایک طرف رکھ کے اچھے لوگوں کی باتوں کو جب آپ سنیں گے، جو قرآن و حدیث کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کردار کے بارے میں آیا ہے، اور جو دنیا کے اندر جتنے بھی قابل ترین لوگ آئے ہیں، جتنے بھی اچھے لوگ آئے ہیں، انہوں نے جو حضور کے بارے میں کہا ہے، جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو ان کی گندی زبانوں کے اور گندے الفاظ کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم اس دور کے اندر جو بھی کوئی کام کریں بہت سوچ سمجھ کر سمجھداری کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ ہمارے اس عمل کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ جذبات، جوش یہ بہت بڑی چیز ہیں، مگر کب؟ جب ان کے ساتھ ہوش بھی شامل ہو، اور اگر ہوش شامل نہیں ہے تو یہ چیزیں اتنے گلے کی ہڈی بن جاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ و عما نوالہ